ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى والنجم إذا هوى قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا نہیں بھٹکا تمہارا صاحب اور نہ بہکا وما ينطق عن الهوى اور نہیں بولتا وہ خواہش سے ان هو الا وحی یوحى یہ اور کچھ نہیں ہے مگر وہی ہے جو کی جاتی ہے علمہ شدید القوى سکھایا ہے اس کو مضبوط قوت والے نے ذو مرۃ جو بہت زوراور ہے فاستوى پس سیدھا کھڑا ہوا وہو بالافق الاعلی اور وہ افق الاعلی یعنی واضح کنارے پر تھا ثم دنا پھر قریب ہوا فتدلی پس جھک گیا فکان قاب قوسین او ادنا پس قریب تھا دو کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب فاوحا الی عبدہ ما اوحا پس وحی کی اس کے بندے کی طرف جو بھی وحی کی ما کذب الفؤاد ما رأى نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا آنکھوں نے افتمارونہ علی ما یری کیا بس جھگڑا کرتے ہو تم اس سے اس بات پر جس کو انہوں نے دیکھا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النجم کی ابتدائی 12 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلیم عابد صاحب آپ مشکل بیٹھے ہیں ادھر جگہ ہے ادھر آ جائیں لگ رہا ہے کہ آپ گزشتہ سبق میں سورۃ الطور مکمل ہوئی سے قبل سورہ قاف سورہ زاریات اور سورۃ طور تینوں صورتوں میں قیامت کا بیان تھا قیامت کے اس بات پر دلائل دیے شواہد پیش کیے اور اب سورۃ النجم ہے سورۃ النجم میں صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا. یہ جو تمہارے سامنے
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی وحی سے سچے نبی ہونے کے ناطے بول رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ویسے تو بارہا ملاقات ہوتی، لیکن اصلی حالت میں 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جن میں سے ایک دفعہ کا ذکر آج کے سبق میں ہے، دوسری دفعہ کا ذکر انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو جو اللہ کا نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہو، اس کی بات میں تمہیں کیوں شک ہوتا ہے، یا اس کی بات پہ تم کیوں نہیں یقین کرتے ہو؟ وہ اللہ کا سچا رسول نہیں تو اور کون ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئی ہر بات کی تائید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس پیغام لے کر جائے، مثلا میں نے بھیجا کسی بندے کو، کسی طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ فلاں دکاندار سے کہو کہ یہ سامان دے دے، فلاں کام کر دے، اور میں ساتھ کہتا ہوں کہ جا کر نا میری اس پہ بات کروا دینا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کو تو نہیں جانتا۔ میں وہاں جب وہ لڑکا جب وہاں گیا، اس نے اس دکاندار سے بات کروائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو میں نہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مزید تفسیر مجھ سے نہیں پوچھتا کہ کیا کیا چیز بھیجنی ہے، بس وہ اتنی تصدیق چاہتا ہے کہ واقعی اس کو آپ نے بھیجا ہے۔ اور جب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے بھیجا ہے تو بس اب اس کو چاہیے کہ بس اس بات پر یقین کرے اور اس کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے چیزیں دے دے، کیونکہ وہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھیجا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا ہے اور یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، پھر تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم جناب ادھر ادھر کی باتیں، یہ حکم کیوں دیا اور وہ کیوں کیا اور یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا؟ جب یہ میرا بھیجا ہوا ہے تو یہ میری وحی سے بولتا ہے، یہ اپنی خواہش سے کلام کوئی نہیں کرتا۔ لہٰذا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ مثال دی اللہ تعالیٰ نے ستارے کی، جیسے آسمان سے نا ستارے کئی گر جاتے ہیں، کئی غروب ہوتے ہیں، فرمایا اس کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے جیسے چمک لے کر آسمان سے ستارہ نیچے آتا ہے نا یوں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل بھی وہی لے کر آتا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، بلندیوں سے ستارہ نیچے آتا ہے، جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا سے وحی لے کر میرے محمد کے پاس آتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہیں بھٹکے تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما غویٰ اور نہ بہکے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ضلہ اور غوا میں فرق یہ ہے، ضلہ اس بھٹکنے کو کہتے ہیں کہ بندے نے جانا لاہور ہو اور بندہ پشاور چل پڑے، جانا ادھر ہے اور چل دوسری سائڈ پر پڑے، بالکل ہی بھٹک گیا ہے، دوسری سم چل گیا، اسٹیشن پہ گیا تو جانا اس نے لاہور والی ٹرین پہ بیٹھنا تھا تو جلدی سے وہ گیا تو پشاور والی کھڑی تھی، اس نے سمجھا یہ وہی والی ہے تو اس پہ جا کر بیٹھ گیا، بالکل دوسری سمت چل پڑا، بالکل دوسری، یہ ہے ضلع، پھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور غوا یہ ہے کہ جانا تو جدھر تھا ادھر ہی چلا، راستے میں کسی بہکاوے میں آ گیا، کسی بندے کہا نہیں یار ادھر آ، یہ راستہ ٹھیک ہے، تو اس نے بہکا لیا اور پھر کہیں اور چل پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہیں، یعنی یہ بات نہیں کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں تھے اور خود دعویٰ کر دیا،
یہ بات بھی نہیں، اگر یہ ہوتی تو ضلالت ہوتی۔ غوا یہ بات بھی نہیں کہ تھے تو اللہ کے رسول اور کسی کی باتوں میں آ کر کوئی اللہ کا حکم نعوذ باللہ چھوڑ کر کوئی اور بات کر دی، یہ بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ ساری کائنات نے زور لگایا ہے، میرا محمد میری وحی پر قائم رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں زور لگایا، آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کو شادی کراتے ہیں اور آپ کو اپنا حکمران مانتے ہیں، اس دعوت کو چھوڑ دو۔ میرے نبی نے فرمایا چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، میں پھر بھی اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ شیخ سعدی نے تڑپ کر کہا موحد کے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی نے جب یہ بات سے دیکھی نا کہ اتنی بڑی آفر، یہ کوئی معمولی آفر ہے؟ ہمارے الیکشن والے سیاسی حضرات ایک ایم پی اے یا ایم این اے بننے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، بلکہ ایک کونسلر بننے کے لیے کتنی منتیں کی جاتی ہیں، اور جس کو مفت میں پوری حکومت ملتی ہو اور وہ ٹھکرا دے اور کہے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے حکومت نہیں چاہیے، جس کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگنے لگے ہوں اور وہ ٹھکرا دے کہ مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، جس کو سب سے حسین ترین عورت کے ساتھ شادی، یہی تو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ کروا رہے ہوں، وہ ٹھکرا دے مجھے نہیں چاہیے، تو شیخ سعدی نے کہا موحد چے در پائے ریزی زرش، جو رب کی توحید کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، یا اس کے سر پر ہندی تلوار رکھ دو، امید و حراسش نباشت ذکس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جاتی ہے نہ تلوار کا خوف جاتا ہے، بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد لالچ پر نہیں عقیدہ توحید پر رکھی جاتی ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہو، ما ضل صاحبکم وما غوا، میں رب گواہی دیتا ہوں۔ بھئی رب کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بھٹکا تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما غوا، اور نہ بہکے ہیں تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو جی، ایک سوال پیدا ہوا، بھئی بھٹکے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے، بہکے نہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی باتوں میں تو بندہ نہیں آتا، بعض دفعہ بندے کی اپنی خواہش کوئی ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر کی بات کر دیتا ہے۔ رب نے اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دیا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہیں کلام کرتے آپ اپنی خواہش سے، آپ اپنی چاہت اور اپنی من مانی کی بات اور کلام بالکل بھی نہیں کرتے۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کا کلام یا آپ کی گفتگو اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پھٹکی ہوئی بات ہے، نہ بہکی ہوئی بات ہے، نہ من مانی اور خواہش کی بات ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا شروع ہو گئے، دوسرے نے منع کیا، یار ہر بات نہیں لکھتے، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، غصے والی باتیں لکھی نہیں جاتی، کبھی بندہ محبت اور پیار کے انداز میں ہوتا ہے، کوئی حد سے بڑھ کر بات کر دیتا ہے، وہ بھی لکھنا مناسب نہیں ہوتی۔ صحابی نے کہا میں تیرے روکنے سے تو نہیں رکتا، میں اللہ کے پاک نبی سے خود پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی موج ہی تھی، مولویاں تو چکر ہی درمیان کوئی نہیں، فلانا مولوی یہ کہہ رہا تو دوسرا مولوی یہ کہہ رہا، پتہ نہیں یہ مولوی ٹھیک ہے یا وہ مولوی ٹھیک ہے۔ صحابہ کے کتنے مزے تھے، سیدھا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیتے، شک کی کوئی نہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تیرے کہنے سے نہیں رکتا بھائی، میں حضور سے پوچھوں گا، اگر حضور نے منع کیا تو پھر رک جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھنا چاہتا ہوں، مجھے صحابی نے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھو، کبھی خوشی کی حالت ہوتی ہے اور کبھی غم کی حالت ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس کی بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں حالتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر تو لکھنا چاہے تو تجھے روکتا نہیں ہوں، کیونکہ میں خوشی میں بھی بولتا ہوں، حق بولتا ہوں، غم میں اور دکھ میں بولتا ہوں تو بھی سچ بولتا ہوں، میری زبان سے کبھی غلط بات۔ یہ باقی لوگوں کی ہوتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو بعض ایسی باتیں کر دیتے ہیں، خود ان کو بھی بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں جتنا بھی غصے میں ہوں میں حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں زبان سے نکالتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کی صداقت میں گواہی کمال نہیں کر دی؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرما دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا، اگر ان الفاظ پہ بھی آپ غور کریں نا، یہ پہلے نفی ہے، ان ہو اور کچھ بھی نہیں، جیسے نا لا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جہاں فرمایا ان ہوا اور کوئی بات نہیں جو آپ کہتے ہیں، الا مگر وحی یوحا، وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف کی جاتی ہے، وہی کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ کہتے، وہی کے علاوہ اور آپ کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوی۔ اب ایک اور اگلا شبہ، کیونکہ وہ اعتراض کرنے والے تو اعتراض ہی کرتے ہیں نا جی، بات نبی ہو تو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ بھٹکے نہیں، آپ بہکے نہیں، آپ اپنی خواہش سے بھی نہیں بولے، کیا پتہ جبرائیل کوئی جناب وہی لے کر آیا ہو، راستے میں کسی نے اس میں کوئی اور بات داخل کر یہ بھی بیچ میں ڈال ورنہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا جبرائیل کوئی مذاق ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جبرائیل کوئی مذاق ہے؟ بھائی جو آیا دو پکڑ لیا اس نے، چل بھائی یہ بھی کر، تم جبرائیل کو کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا علمہ شدید القوی، آپ کو آ کر کون سکھاتا ہے؟ جو مضبوط بڑی سخت طاقت والا ہے، ذو مرۃ خوب مضبوط قوت والا ہے، شدید القوی اعضاء جس کی مضبوط ہوں۔ کوئی آئے تم اب بعض ساتھی ہوتے ہیں نا بڑے ماشاءاللہ کڑیل، تو میرے جیسے بندے کو نا وہ ایک ہی ایسے تھوڑا اشارہ ہی کر دیں ہم تو جائیں وہاں پہ۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے سسر اور وہ سارا خاندان ماشاءاللہ بہت زبردست جان والے، اور تو عید قربان والے دن مولوی صاحب کدھر گئے تھے؟ وہ یار گئے تھے سسرال گئے تھے، تو بکرا ذبح کرنا، بس کوئی نہیں جی بکرا میرے خیال حرام ہی ہو گیا۔ کیوں جی؟ وہ کہ میرے سورے جو ہی پکڑ کے بکرے نے اٹھایا میں تو سمجھایا کہ پہلے ہی مر گیا، پترے پھر ہونے چھری نال مرے، بکرا دیکھ کے مر گیا میرے سورے نے۔ یعنی وہ اتنی ماشاءاللہ نا ان کی جان تھی، وہ ایسے مذاق میں کہہ رہے تھے نا کہ ایسے لگا جیسے اس نے گرایا اور بکرا آگے ہلا ہی نہیں، دیکھ کر ہی اس کا اوپر ایسا روب طاری ہو گیا۔ تو بعض لوگوں کا ایسا وجود ایسا ہوتا ہے نا پاورفل کہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے مہرو بھائی اس کے قریب نہ جانا، لگائے گا ایک ہی اور جناب میں نظر بھی نہیں آؤں گا۔ یہ ہے شدید القوا، مضبوط قوت والا۔ اور جبرائیل کی مضبوط شدید القوا کیا ہے؟ قوم لوط کی بستیوں کو پر کی نوک پر اٹھایا الٹ کر دے مارا جی۔ تو تم نے کیا سمجھا کہ جبرائیل سے کوئی وحی چھین لے گا؟ تو انہیں مذاق بنایا ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، نعوذ باللہ۔ اور پھر آگے ذو مرتن، اچھا ایک آدمی ہوتا ہے بادشاہ ڈیل ڈول والا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شدید القوا بھی ہے، ذو مرتن سخت طاقت والا بھی ہے، خوب پاور والا بھی ہے۔ جتنا جبرائیل کا وجود ہے نا اس کی بھی کیا بات ہے، اور جو اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے اس کی بھی کیا بات ہے۔ ذو مرتن فاستوى، وہ طاقتور جبرائیل سیدھا کھڑا ہو گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہ کنارے کو، بلند کنارے کو اس نے چھپا لیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی نبوت کا دور تھا، جس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ زمانہ فطرت یہ تھا کہ پہلی وحی آئی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، پھر اس کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی نہ آئی،
دوسری وہی پھر سورت مدثر کی آیت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اسی زمانے کی بات ہے، حضور کہتے ہیں میں غار حرا سے اتر رہا تھا کہ میں نے آواز سنی یا محمد صلی اللہ، میں نے ادھر دیکھا کوئی بندہ نہیں، پھر آواز آئی ادھر دیکھا کوئی بندہ نہیں، کون آواز دے رہا ہے؟ تو سامنے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہی فرشتہ جو ابھی مجھے کہہ رہا تھا نا اقرا، وہی فرشتہ۔ جیسا کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جو ہی وحی کے بعد آپ اتر رہے تھے تو یہ بالکل پہلے دن کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں زمانے فترت کی دوسری وحی سے درمیان کا واقعہ، مگر ہے بالکل ابتدا کا واقعہ۔ تو جب میں نے دیکھا سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور وہی فرشتہ جو غار میں میرے پاس آیا تھا، اس وقت تو انسانی صورت میں، صورت وہی ہے لیکن پاؤں زمین پہ ہیں اور سر آسمان پہ ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ فَاسْتَوَىٰ، سیدھا کھڑا ہوا، اور وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، پورے کنارے کو گویا کہ جبرائیل نے ڈھانپ لیا، سبحان اللہ۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب آیا، فَتَدَلَّىٰ، پھر گویا کہ جھک گیا، جیسے بڑے قد والا چھوٹے قد والے ملتا ہے نا، یوں ایسے جھک جاتے۔ فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور جھک گیا، کتنا قریب ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے دو تلواریں ملتی ہیں اس طرح مل گئے، جیسے دو آدمی بغل گیر ہوتے، یوں ہوا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بغل میں لیا اور مجھے دبایا، اور اتنا دبایا کہ مجھے تکلیف ہوئی، یا دبانے سے ہوتی ہے تکلیف ہوئی، اور پھر کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، آپ کہتے ہو پڑھ، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل نے پھر مجھے بغل میں لیا اور زیادہ دبایا پہلی سے بھی، پھر کہا اقرا، پڑھیے، میں نے پھر وہ جواب دیا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں، میں کیسے پڑھوں۔ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل نے بغل میں لیا اور تیسری مرتبہ پہلی دو مرتبہ سے بھی زیادہ دبایا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ۔ محدثین فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، ایک تو یہ کہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، ایک نورانیوں کا سردار ہے اور دوسرا پوری کائنات کا سردار ہے، پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلی ملاقات میں ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بغل گیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ تکلف دور ہو جائے، وہ اجنبیت ختم ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی سے آپ ایک دفعہ ملیں گے اور کہ پھر دوسری دفعہ، اچھا پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اچھا پھر بھی ملے تھے، تو اور قریب ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ ملے، اور پھر دبایا کیوں؟ فرمایا اس لیے پہلی دفعہ دبایا کہ یہ جو قرآن مجید آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کو یاد کرنا بھی ایک مشقت کا کام ہے۔ یہ ہمارے حافظ حضرات جو حفظ کر رہے ہیں ان سے پوچھو نا، بیچارے سمجھ آئی، ٹینشن میں ہیں، صبح سویرے آئے سارا دن پڑھتے رہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں جی طالب علم بکرے کھانے نے، خیر ساڑی محلے تے یہ رواج بھی کوئی نہیں، سارے آکو الحمدللہ، آکو الحمدللہ، ادھر تو یہ رواج بھی الحمدللہ کوئی نہیں ہے بھائی، ناشتہ بھی اپنے گھروں کرو۔ اس دن ایک بندے آکے، کس بندے آکے، ہاں بیٹھے نے سامنے بیٹھے نے، مہمان تھوڑے بیٹھے ہیں تو میں مہمانوں کے لیے بسکٹ بھیج دوں، میں کہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے پورا ڈبہ بھیجے کہ طالب علم بھی تو ہے نا۔ میں نے کہا یار یہ ہے نا بات، یعنی خیال کرنا چاہیے کہ یار دیکھو ٹھیک ہے مہمانوں کے لیے بھی ہو، اور ساتھ جو اللہ کے مہمان ہیں قرآن پڑھنے والے ان کے بھی کبھی کبھی کھلا دے بندہ، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے گھر جا کے ختم پڑھے تب بھی ہم کھلائیں، یہ پڑھ رہے ہیں نا قرآن مجید، تو یہ تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کھایا ہی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے محنت کتنی کی ہے۔ یہ حفظ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جان کھپانی پڑتی ہے تب جا کر ہوتا ہے، اس لیے دبایا کہ تھوڑی تکلیف ہوئی کہ آسان کام نہیں۔ دوسری مرتبہ اس سے زیادہ دبایا۔ حفظ کے بعد آگے قرآن کی جو تعلیم ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اور محنت کا کام ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اور زیادہ دبایا،
کہ قرآن مقدس کی آگے جو تبلیغ ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ تینوں ذمہ داریاں آپ کی ہیں. ٹائم تو پورا ہو گیا لیکن یہ آیت پوری کر لیں. اللہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اتنا قریب آیا تو کیا ہوا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس وحی کی اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا جو بھی وحی کی، کیا شان والی وحی کی، سبحان اللہ، کیا خوب پیغام پہنچایا، کیا خوب بات کی. یہ ما اوحا جو ہے نا یہ تعجب کے لیے آتا ہے، جیسے القاریہ مل قاریہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی، تو وہی ہے ما اوحا، کیا وحی کی، کیا شان والی وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا آنکھوں نے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو دل بھی مان رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے. بعد دفعہ یہ ہوتا ہے نا بندوں کہتے ہیں یار یہ چیز میں نے دیکھی، یقین نہیں آ رہا، کہتے ہیں نا ایسی چیز دیکھی یقین نہیں آ رہا، یعنی دل نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. ارے نادانو افتمارونہ علی ما یرا، تم میرے محمد سے جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب ایک بندہ یہاں ہم سارے بیٹھے مسجد میں، آخری بات درس سن رہے ہیں، گھر جائے بیگم پوچھے کہاں گئے تھے، جی مسجد حیدر کرار گیا تھا درس قرآن سے، اور نہیں تو ادھر کدھر گیا جی، تو اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا، بھائی میں گیا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل نبی سے ملے، بغل گیر ہوئے، وہی کی ہے. مکے والے کو نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. او بے وقوفو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو جو بات میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے، جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، وہی ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اور تم جناب انکار کرتے ہو. کتنے نادان ہو، بھلا دیکھی بھالی بات کا کون انکار کر سکتا